خواتین حضرات، لاؤڈ سپیکر نے آج تہیہ کیا ہے کہ ہم اسی ایک خبر کے گرد گھوم گھوم کے سرور میں نہیں آئیں گے، نہ ہی چکرا کے گر جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کا دھیان چند اور باتوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ خواتین حضرات، ہمارے ہاں عموماً 14 اگست والے دن کچھ سول ایوارڈز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں اور 23 مارچ کو وہ دے دیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ 23 مارچ کو کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ سارے ایوارڈ جو ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں اپنے چہیتوں کے لیے اور کچھ مستحق افراد کے لیے، وہ دیے نہیں ہیں۔ تو پھر مئی کے مہینے میں گرم دنوں کے اندر گورنر ہاؤس اور قصر صدارت کے اندر حقداروں کو اور نامزد کیے لوگوں کو جن کے نام آ چکے تھے سول ایوارڈ لسٹ میں، ان تک ایوارڈ پہنچا دیے گئے۔ ہر سال کی طرح صاف لگتا تھا کہ حکومت وقت نے ایک لوٹ سیل لگا دی ہے، اپنے چاپلوسوں کو، اپنے خوشامدیوں کو، اپنے بہی خواہوں کو، اپنے صحافیوں کو، اپنے من پسند افراد اور افسران کو ایوارڈوں سے نوازنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ تنقید کی آوازیں اور تحقیر کی انگلیاں ان تمام لوگوں کی طرف اٹھتی ہیں، اور یقین کیجئے جس قدر بے توقیری اور بے قیمتی ہمارے ایوارڈز کی ہو چکی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ باہر طور نہ لینے والوں کو شرم آتی ہے، نہ دینے والوں کو شرم آتی ہے، اور نہ ہم دیکھنے والوں کو کسی قسم کی کوئی غیرت آتی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں۔ میں یہاں پہ صرف چھوٹا سا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیر آر میجر omissions for the past so many years۔ کیبنٹ ڈویژن ہو، حکومت پنجاب ہو، حکومت پاکستان ہو، بی بی ازما بخاری ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، میں ایک چھوٹی سی ذاتی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ ذاتی درخواست میری ہے اس لیے آپ کو رد کرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ یہ بات کہہ رہا تھا، اس کی تو بات سننی نہیں، منہ توڑتے ہوئے تھا۔ باہر طور خواتین حضرات، مجھے پھر بھی بات کرنے میں کوئی آر نہیں، کیونکہ بات بالکل حق سچ کی ہے۔ میں آپ کی توجہ چند ایسی فنکاراؤں کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو 50 سال سے فن کی خدمت کر رہی ہیں، موسیقی کی آبیاری کر رہی ہیں، مگر آپ کی نظر سے بالکل اوجھل ہیں۔ آپ کو سنائی دیتی ہوں گی، دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ اگر دکھائی دیتی ہیں اور ان کا فن سنائی اور دکھائی دیتا تو وہ اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے کون غافل لوگ ہیں کہ ان کی سائٹیشن کیبنٹ ڈویژن تک نہیں بھیجتے، اور ایوارڈ دینے والے ان کا نام سویلین ایوارڈ ریسیپینٹس کی لسٹ میں کیوں شامل نہیں کرتے۔ میں یہاں سب سے پہلا نام معروف گلوکارہ بی بی عذرا جہاں کا رکھنا چاہتا ہوں۔ بی بی عذرا جہاں ہماری وہ گلوکارہ ہیں جو کہ ملکہ ترنم مادام نور جہاں کے خاندان میں سے سب سے زیادہ ان کے بعد ممتاز ہوئی ہیں گائکی میں۔ ان کی ویسے تو بھتیجی ہیں، ان کے کزن لالا بسا کی صاحبزادی ہیں، مگر اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ میڈم کی استاد بہن ہے۔ استاد بہن وہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی استاد کے ساتھ اگر دو بچیاں آ کے تعلیم حاصل کریں، گنڈا بندھوائیں، زانوِ تلمس طے کریں اور اسی سے فیض حاصل کریں، تو پھر یہ دونوں بہنیں تصور ہوتی ہیں۔ دونوں بیبیوں کا، مادام نور جہاں کا بھی اور بی بی عذرا جہاں کا بھی استاد ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں جناب استاد غلام محمد قصوری، جن جیسا عمدہ تعلیمیہ استاد بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، قصور سے اٹھنے والی فیمیل وائسز میں اس وقت جو ہمارے ہاں گونج رہی ہیں، ان میں سے بی بی عذرا جہاں کی آواز کا سب سے ممتاز اور منفرد مقام ہے۔ آواز تو ایک چیز ہے، جو طبیعت ہے ساتھ، جو انداز ہے ساتھ، جو ذات اور شخصیت کی محبت اور اس میں گھلے ہوئے عمدہ ترین اخلاقی عناصر ہیں، میں اگر ان پہ بات کروں تو آج پورا ویلاگ بی بی عذرا جہاں کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فلمی گیت گانا بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ اس میں صرف راگداری نہیں ہوتی، صرف شاعری نہیں ہوتی، اس میں ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے، اور وہ تیسری ڈائمنشن ہے اس کا ایموشنل کنٹینٹ، اس کا جذباتی کنٹینٹ، کہ آپ نے چونکہ گیت کسی سچویشن پہ گانا ہے، ایک کردار نے گانا ہے، اس کردار کی اپنی سائیکی اور فلم میں ایک اپنا مقام ہے، کس موقع پہ وہ گا رہا ہے، فلم نیریٹو کے اندر، کہانی کے اندر وہ خوشی کا موقع ہے، وہ غم کا موقع ہے، وہ کس چیز کا موقع ہے۔ ان تمام چیزوں کو سر کے ساتھ ہم امتزاج کر کے جب لوگ فلمی گیت پیش کرتے ہیں تو قیامت کر دیتے ہیں، اور یہ ملکہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب پلے بیک سنگر بنے۔ ہماری اس وقت جتنی پلے بیک سنگرز حیات ہیں، اور وہ بہت کم رہ گئی ہیں، اس لیے کہ اب پلے بیک سنگنگ کا رواج نہیں رہا ہماری فلموں میں،
ان میں سے اگر ایک خاتون کو سب سے پہلے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملنا چاہیے، وہ بی بی عذرا جہاں ہیں۔ ان کا سکور دیکھیے، وہ تمام کامیاب گیت دیکھیے، وہ تمام کامیاب فلمیں دیکھیں جو انہوں نے اپنی آواز سے سجا دی ہیں۔ کہیں دور مت جائیے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ چوڑیاں کا ذکر کروں، مجاجن کا ذکر کروں، ذل شاہ کا ذکر کروں، کس چیز کا ذکر کروں؟ اور ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاؤں، بی بی عذرا جہاں کا ساتھ ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہوا جن کے لیے وہ پلے بیک کرتی تھی۔ اب کئی دفعہ مختلف لوگ، مختلف گانے والیاں مختلف اداکاراؤں کے لیے پلے بیک کرتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے گیت ملا ہے، فلم میں جو ہیروئن ہے آپ نے اسی کا گیت گانا ہے، وہ لپ سنگ کریں گی۔ مگر بی بی عذرا جہاں کے ہاں ایک عجیب و غریب، میں تو کہتا ہوں کہ ایک کرم ہی ہوا اللہ کا کہ ان کو اپنے اکثر گیتوں کے لیے جو آن سکرین فیس، جو آن سکرین ایکٹریس ملی ہیں جنہوں نے لپ سنگ کرنا ہے ان کے گیت کو، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی پسندیدہ اور ہم سب کی، کیا میں کہوں، مقبول ترین اداکارہ بی بی سائمہ نور ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے فلم مجاجن یاد آتی ہے کہ جب سائمہ جی بی بی عذرا جہاں کے گانے کو اسکرین پہ نبھاتی تھیں تو لگتا تھا وہ یہاں سے نہیں، یہاں سے گا رہی ہیں، آنکھوں سے گا رہی ہیں، ہونٹ، ناک، جسم پورے کا پورا اس گیت کی غمازی کرتا ہے جو کہ بی بی عذرا جہاں نے گا دیا۔ میں یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے ہاں بھی میں یہ بہت عمدہ مظاہرہ دیکھ چکا ہوں کہ کیا عزت ہے بی بی عذرا جہاں کے دل میں بی بی سائمہ کے لیے۔ دونوں ایک ہی محفل میں موجود ہوں تو مجھ جیسا آدمی صرف ایک ہی چیز کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور ان کے درمیان جو ایک ربط ہے اس کو دیکھ دیکھ کر لطف اٹھاتا ہے۔ ایک گیت ہے جو مجاجن میں مجھے بہت پسند ہے، مٹی دے کھڈونے کڑی پل دے پرونے، جدوں لگنا ہے ٹھیڈا پھر نظر نہیں آنے۔ اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو میرے کہنے پہ یوٹیوب پہ جا کے صرف یہ گانا سنیں اور دیکھیں، آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا۔ تو میں ارباب اختیار کو، افسران کو، حکمرانوں کو صرف ایک درخواست کروں کہ اپنی فن پروری کے ثبوت اور دلیل کے لیے خدا را اس دفعہ 14 اگست کو بی بی عذرا جہاں کا نام تمغہ حسن کارکردگی برائے خدمات فن موسیقی کے لیے سر فہرست رکھیں۔ میں یہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے ویلاگس کے ذریعے، عملی طور پہ درخواست کے ذریعے، منت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ اور آپ یقین کیجئے گا جب باقی سب ہار جائے گا تو یقیناً دعا کا تو مقدر ہی مقبول ہونا ہے، رد ہونا نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی سائٹیشن آپ کو بھیجوں تو میں ہمہ وقت حاضر ہوں۔ میں نے ان کا تمام سکور بھی تیار کیا ہوا ہے، ان کے پہلے گیت سے لے کر آج تک جو وہ گاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی ان کی صحت، آواز، ذہن بہت عمدہ حالت میں ہے، اور برسوں تک ایسا ہی رہے۔ خدا تعالیٰ لمبی زندگی ان کو دے، لمبی صحت، خوشیوں والی زندگی دے۔ اور اب تو ان کی بیٹی دیبا جہاں بھی گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں۔ ایسی عمدہ بچی، ایسی اعلیٰ دوست، ایسی خوشگوار گلوکارہ ہمارے لیے بھی ایک اثاثہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا فن ہمارے کانوں میں ہی تو رس کھولے گا اور کتے باہر جا کے نہ کھولے گا۔ باہر طور ان کی بڑی بیٹی کو میں نہیں بھول سکتا، سائمہ آج کل امریکہ میں مقیم ہے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، اینڈ آئی وش ہر دا بیسٹ ریلی۔ وہ بھی اپنی طرح کی ایک ہی گلوکارہ تھی، کمال گلوکارہ، اور کیوں نہ ہو۔ سائمہ دراصل دو فنکاروں کی محبت کا ایک معجزہ ہے۔ سائمہ کے والد استاد الطاف حسین طافو خان صاحب ہیں، اور سائمہ کی والدہ تو عذرا جہاں ہیں۔ تو آپ خود سوچئے، سائمہ چنگا نہ گاوے کہ ہور میں یا تساں گانا ہے۔ سائمہ آل دا بیسٹ ٹو یو اینڈ بیسٹ آف لک ٹو آر دیبا جہاں، جو کہ اب سائمہ کے بعد دوسری بیٹی ہیں بی بی عذرا جہاں کی، جو کہ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں میرے خیال میں ایک صاحب کا اور ذکر کر دوں جن کا تعلق موسیقی سے ہے۔ ان کا نام ہے جناب ایم اشرف صاحب۔ سوچئے، ایم اشرف صاحب کے گیت دیکھیے، ان کے ویرڈ انداز دیکھیے، ان کے فن کا تنوع دیکھیے، ان کی دھن سازی کی ویریشنز دیکھیے، اور یہ سوچئے کہ ابھی تک
ان کو کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ بیبیاں ان کے گیت گا گا کے 2 ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، مگر ایم اشرف صاحب کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ ایم اشرف صاحب کے صاحبزادے ایم ارشد صاحب بھی اس وقت بہت علیل ہیں، انہوں نے بھی بہت عمدہ کام کیا، مگر اب صحت کی وجہ سے، گردوں کی وجہ سے عاجز آ چکے ہیں، اور میرے خیال میں ایم اشرف صاحب تو چلے گئے، مگر ایم ارشد صاحب کی زندگی میں اگر ایوارڈ ان کے والد کو دیا جائے گا تو شاید ان کی دل بستگی کا سامان بھی فراہم کیا جائے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی کتنے ایوارڈز دیتے ہیں، ایک ہماری مرضی کا بھی دے دیجئے، پھر فیصلہ خود کروا لیجئے گا کہ کس کو صحیح ایوارڈ ملا اور کس کو غلط۔ ان ایوارڈز کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ذکر کروں، کچھ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں جن کو ابھی ایوارڈز ملے ہیں۔ ان میں سے ایک جناب عرفان کھسرٹ صاحب ہے، سو ویل ڈیزرو۔ ان میں سے ایک بی بی حدیقہ قیانی ہے، صرف موسیقی نہیں بلکہ انسانی خدمات کے اعتراف میں کیا عمدہ خاتون ہے۔ میری بہت پیاری دوست سائرہ نسیم کو ایک بار پھر ایوارڈ ملا ہے، میرے خیال میں یہ سائرہ نسیم کی زندگی کا تیسرا ایوارڈ ہے۔ سائرہ کی زندگی محنت سے، جرت سے عبارت ہے، and she deserves every award that you can possibly give her۔ اس کے علاوہ حمیرہ ارشد ہماری بہت پیاری دوست ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ کب میرے سامنے ان کا کریئر شروع ہوا تھا اور آج ماشاءاللہ ان کے اعتراف فن کے لیے ان کو گورنر ہاؤس لاہور میں بلا کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آخر میں ایک اور خاتون کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا جن کا نام بی بی سمینہ پیرزادہ ہے۔ سمینہ جی، یو ہیو ڈیزروڈ این ایوارڈ۔ آپ کو تو مطلب ایک ایوارڈ برائے حسن بھی ملنا چاہیے، حسن صورت اور حسن سیرت بھی، اور اس کے بعد جتنا آپ نے کام ڈرامے میں کیا، فلم میں کیا، فلم میکنگ میں کیا، یو بیکم one of the most deserving recipients of the award which has been given to you, and hats off to the people who finally thought that you should be receiving this award۔ یہ جو آپ جیسے لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر یقین ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حقدار کو حق ملا ہے، یہ نہیں کہ بے مستحق کو زکوٰۃ کی طرح، خیرات کی طرح ایوارڈ بانٹ دیا گیا ہے اس کی چاپلوسی کے لیے۔ خواتین حضرات، ایوارڈز دینے کی طرح مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز کے اندر ایک تقریب ہوتی ہے جسے تقریب تقسیم اسناد کہتے ہیں، جہاں پہ طلباء کو، فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو ایکڈیمک ڈسٹنکشن کے میڈلز بھی دیے جاتے ہیں اور ان کو ڈگریوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے، جسے ہم اینول کانووکیشن کہتے ہیں، ایک بہت بڑا موقع اور بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو تمام وہاں لوگ پڑھتے رہے ہیں کئی برس، ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تعلیمی میدان میں کیا کیا نمایاں کامیابیاں حاصل کی، اور ان کے والدین کے لیے یہ ایک لمحہ فخریہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ والدین بھی بلائے جاتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو، جس کو میں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا ہے، اس کے لیے بہت سارا فنڈ مہیا کیے تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو سکے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آج وہ بچہ میرے سامنے اپنی بنیادی ڈگری لے کر دنیا کی طرف جائے گا اور وہاں سے رزق حلال کمائے گا، میرے لیے بھی عزت کا باعث بنے گا۔ میرے خیال میں کانووکیشن وہ دن ہوتا ہے جو اصل میں ماؤں اور باپوں کی تمام تر خدمات کے اعتراف کا دن ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، آپ کبھی کسی کانووکیشن میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس دن کتنا بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو ان کی تعلیمی کارکردگی کی بنا پر ایوارڈز اور میڈلز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سویلین ایوارڈز ہیں نا، وہاں پہ کم از کم حقدار کو حق دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ لاہور کے ایک مقامی کالج یا یونیورسٹی کے اندر یہی تھا، کانووکیشن تھا، غالباً تقریب تھی کوئی بہت بڑی، اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا گیا جنہوں نے وہاں پہ ایک فی البدیہہ تقریر کی، اور انہوں نے خود کہا کہ میں پرچی پہ لکھی ہوئی تقریر میں یقین نہیں کرتی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے تھوڑا سا ڈاکٹروں کی دل آزاری کا سامان پیدا کیا، اور میں صرف ان کو دست بستہ اور بڑے ہی ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پیشے کو یوں ٹریولائز نہیں کرنا چاہیے، اور پیشہ بھی ہو جو کہ ڈاکٹری جیسا پیشہ ہو، مسیحائی جیسا پیشہ ہو، جس کی آپ کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، آپ کے والد کو بھی، آپ کے بھائیوں کو بھی ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے، اور آپ کے چچا کو تو رہتی ہے، بالکل دائمی مریض ہیں کینسر کے بھی اور فلاں کے بھی اور فلاں کے بھی۔ یہ کہنا کہ میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی، اور ساتھ ہی پھر آپ نے اپنی انتہائی نیک والدہ کا ذکر کیا کہ میری والدہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ بی بی جی، اگر انسان صرف ماں کی خواہش مان لے
تو سمجھیے کہ اس نے کامیابی کی چابی اپنے ہاتھ میں کر لی ہے۔ ماں کی خواہش دعا کی بہترین صورت ہے، ایک ایسی دعا جو رب بھی رد نہیں کرتا۔ کئی لوگ صرف ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ان کی ماں ان کو سفید کوٹ پہنے دیکھنا چاہتے تھے۔ کئی لوگ شادی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ماں نے کہا بچپن میں نے اس لڑکی سے تمہاری منگنی کر دی تھی۔ کوئی حرج ہے؟ وہ لوگ کامیاب ترین لوگ بنتے ہیں، وہ شادیاں کامیاب ترین رہتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ماں باپ کی رضا کے علاوہ ماں باپ کی دعائیں اور خدا کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ بہر طور آپ کی اپنی مرضی، آپ نے جو کہا، مگر میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی ڈاکٹر اس کے بارے میں کہے کہ کسی بھی پیشے کے بارے میں یہ کہنا تھوڑا سا غلط ہے، مگر قربان جاؤں وہ ازلی غیرت کی کمی جو اس صوبے اور اس ملک کے ڈاکٹروں کے اندر ہے، مجال ہے کسی نے کہا ہو، بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں یہ بات اڑا دی گئی۔ ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، بی بی کلثوم نواز شریف کے بارے میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی اچھی بیوی، ایک انتہائی اچھی ماں اور ایک بہت عمدہ خاتون تھیں۔ ان کے اخلاق کے بارے میں بھی میں نے ہمیشہ لوگوں سے تعریف سنی ہے۔ میں نے جب بی بی کلثوم نواز شریف کو دیکھا، ان کے مسکراتے ہوئے چہرے پہ ایک خاص قسم کی معصومیت بلکہ ایک خاص قسم کا نور دیکھا ہے۔ اور اپنے میاں کے لیے جو ان کی محبت ہے، اپنے میاں کو کبھی نام سے نہ پکارنا اور یہ کہنا کہ باؤ جی انج کر لو، باؤ جی دا کھانا تیار ہے کہ نہیں، باؤ جی آنا لینے۔ ایک پرانے زمانے کی جو تہذیب تھی ہمارے ہاں خواتین کی بیویوں کی، جو میاں کا نام نہیں لیتی تھی، یہ اس کی یاد دلاتی تھی۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بی بی کلثوم کی ایک اور بہن تھی، یعنی کہ مریم نواز شریف کی ایک خالہ بھی ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور ان کے ایک خالو بھی ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایسے کپل کا آپ کے سامنے، ایک ایسے جوڑے کا آپ کے سامنے کہ جنہوں نے کبھی خود نمائی میں یقین ہی نہیں رکھا۔ ان کے ہم زلف یعنی کہ بی بی مریم کے خالو جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہم زلف ہوئے، انہوں نے کبھی آگے بڑھ کے اس رشتے کو جتایا ہی نہیں۔ ان کا نام تھا جناب ڈاکٹر آصف بیگ مرزا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس نیک استاد کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں، اور یہ رشتہ، ہم زلف ہونے کا رشتہ، ان کا میاں محمد نواز شریف صاحب سے تب جڑا جب ان کی شادی بی بی کلثوم نواز شریف کی سگی بہن، اکلوتی بہن میڈم ڈاکٹر خدیجہ آصف سے ہوئی، جو ایک بہت مقبول گائنیکالوجسٹ ہیں۔ اور مجھے دوبارہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں میڈم خدیجہ کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، ان کا کولیگ بھی رہ چکا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے، نہ پروفیسر آصف بیگ مرزا جیسے، نہ ان کی بیگم صاحبہ میڈم خدیجہ آصف جیسی۔ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار تھانے میں ASI بھی ہے۔ کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ ہمارا تعلق وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، وزیر خزانہ سے، فلاں سے فلاں سے ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے، اپنے ہاتھ کا ہنر اور علم استعمال کر کے، لوگوں کو آسانیاں دے کر، لوگوں کی علاج کر کے، لوگوں کو شفا دے کے، دونوں میاں بیوی نے رزق حلال کمایا ہے۔ آج تک میڈم خدیجہ آصف حیات ہیں، ابھی بھی جہاں تک ممکن ہے عمر کے حصے کے اندر گائنی کے آپریشن کرتی ہیں، لوگوں کا، خواتین کا علاج کرتی ہیں، لوگوں کے ہاں اولاد کی نوید سناتی ہیں، اور نہ جانے کتنی دعائیں لیتی ہیں۔ خواتین حضرات، جناب آصف بیگ مرزا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب وہ ایک مقامی ہسپتال میں ICU میں داخل تھے، بیکاز ان کو دماغ کی ایک رگ پھٹنے کا عارضہ تھا۔ پورا دن بیگم صاحبہ، بیگم خدیجہ آصف ICU میں کرسی پہ خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ نہ ہم نے کبھی کوئی پروٹوکول دیکھا، نہ ہم نے کوئی وہاں پہ نخرہ یا تمتراک دیکھا۔ میں جب بھی وہاں جا کے ان کو سلام کرنے کی نیت سے جاتا تھا، ایک محبت آمیز مسکراہٹ، ایک صبر، ایک مدبر پریزنس اس عورت کی تھی۔ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بی بی کلثوم نے
اپنی اس ڈاکٹر بہن کو، اس کے کردار کو، عادات کو اور اوصاف کو اور ان کی زندگی گزارنے کے سلیقے کو دیکھ کر یہ چاہا ہوگا کہ میری بڑی بیٹی ڈاکٹر بنے۔ ماں کی خواہش کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا 100 بار بنائیے، ڈاکٹر تو بنے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں میں اپنی وزیر اعلیٰ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ کتنے لوگوں کی خواہش ہے ابھی بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈاکٹر بنانے کی۔ ایک تھوڑا سا اندازہ آپ کو بتاؤں، شاید آپ بھی ان اعداد و شمار سے واقف نہ ہوں۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں 48 میڈیکل کالج ہیں جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ کتنے؟ 48۔ اس کے علاوہ 2 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جن میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور فاطمہ جناح یونیورسٹی خواتین کے لیے الگ سے 2 یونیورسٹی ہیں جو اپنے امتحان خود کنڈکٹ کرتی ہیں اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں۔ تو کتنے ہوئے؟ آدھی سینچری ہو گئی نا۔ 50 میڈیکل کالج صرف ایک صوبے کے اندر ہیں۔ خواتین حضرات، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا۔ جس زمانے میں میں MBBS کر رہا تھا، پورے صوبے میں میڈیکل کالج کی تعداد کتنی تھی؟ 7۔ اور پچھلے 40 سال میں ہم نے 7 کو 50 بنا دیا ہے، اور یہ وہ 50 ہیں جس میں داخلہ لینے کے لیے لوگ مرتے ہیں۔ میرٹ 96 پہ جا چکا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا۔ خواتین حضرات، اس کے بعد جب یہ سارے میڈیکل کالج ہیں موجود، پھر بھی لوگوں کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا اتنا شوق ہے کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، قازقستان میں، ترکمانستان میں، فلانستان میں، چائنا میں، کیوبا میں، رشیا میں، نہ جانے کہاں کہاں، ساؤتھ امریکہ میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے۔ ڈاکٹر بننا شاید اب اتنا فائدہ مند نہیں رہا، مگر ابھی بھی سیاستدان بننے سے بہت بہتر چیز ہے، بہت مہنگی۔